السلام علیکم، میں ہوں بابو جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈر یوٹیوب چینل۔ کہا کہ یار ایک بار ہمارے سامنے بنائیں، یہ اخروٹ پیس لیا انہوں نے اور یہاں پہ جو ہے نا یہ کالی چائے ابل رہی ہے۔ ذر محمد صاحب نے چائے کا جو ہے نا انتظام رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب چائے کی پتی ابل جائے تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے۔ ہم آپ کو پروسیس دکھاتے ہیں لیکن میں ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں۔ جب اس کو چھان لیں گے تو چائے کو دوبارہ آپ نے برتن میں ڈالنا ہے اور اس اخروٹ کو اس چائے میں ڈال کے دوبارہ ابال دینا ہے۔ پھر اخروٹ کی چائے تیار ہو جائے گی، ناظرین ہم بھی پئیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے۔ یہ جو ہے نا یہ انہوں نے اخروٹ پیسا ہے، کوئی 7-8 دانے پیسے، 4-5 سے بھی بن جاتا ہے لیکن جتنا زیادہ ڈالو آپ کی مرضی ہے، آپ اپنا طبیعت کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذر محمد بھائی اپنے پاس رکھو آپ، یہ چائے تیار ہو رہی ہے ناظرین، ٹھیک ہے۔ اب جیسے جیسے اس کا عمل آگے بڑھے گا تو ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے۔ پتی ڈالی ہے لپٹن یلو لیبل کی، یہ اب حسب ذائقہ آپ چینی ملا سکتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں آپ ڈال رہے ہیں، وہ ہر آدمی اپنے حساب سے ڈالتا ہے، کوئی کم پیتا ہے کوئی زیادہ پیتا ہے۔ یہ جو ذر محمد صاحب ہے یہ ہمارے ہوٹل کے مالک بھی ہیں، جس ہوٹل میں ہم نے 10 دن گزارے، تقریباً 9 دن آج ہو گئے۔ تو یہ بڑے شاندار آدمی ہے ماشاءاللہ، بڑا انہوں نے خدمت کی ہے۔ آج آخری دن تھا تو ہم نے کہا ہماری یہ بھی خواہش پوری کر دو، اخروٹ والی چائے پلا دو ہمیں۔ یہ اخروٹ کی چائے بن رہی ہے بھائی۔ یہ اکثر ہمارے یہاں سردیوں میں چائے کو پیتے ہیں، وہ گرم رہتے ہیں، اچھا، سردی محسوس نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سردی محسوس نہیں اور اس جسمانی طاقت کے لیے بھی اور یہ کمزوری کے لیے بھی زبردست تگڑا وہ کر دیتے نا، کمزوری محسوس نہیں کرتے، مطلب سردی بھی محسوس نہیں کرنے دیتے تھے، یہ گرم رہتے بندہ، ٹھیک ہے۔ مطلب ذر محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گرم ہوتا ہے، سردی میں یہ بہت کام دیتا ہے ان کو، کیونکہ ان کا علاقہ بہت ٹھنڈا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ طاقت والی چیز ہے تو ان کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، خوراک مطلب ہے خوراک کا وہ جو پیمانہ ہوتا ہے وہ پورا رہتا ہے ان کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یہ کولیسٹرول کو بڑھانے نہیں دیتا ہے۔ جب یہ پرانے دور میں ہمارے یہاں گھی یہ ڈلڈا ملڈا کچھ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بازار کا چیز یہاں نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، ٹماٹر سبزی کچھ بھی نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، اسی ٹائم پہ ہم ایسے کرتے تھے، یہ اخروٹ کو لوبیا پکا کر اس کے بیچ میں ڈال کر سالن بناتا تھا، آلو کو ابال کر اس کے بیچ میں ڈال کر یہ ہم اخروٹ کا سالن استعمال کرتے تھے، یعنی سالن کے طور پہ، سالن کے طور پر، ماشاءاللہ۔ جب یہ سہولتیں نہیں تھیں جب یہاں پہ سہولت تاکہ ہے، یہ ڈلڈے کی جگہ وہ پکڑتا تھا، وہ کام دیتا تھا۔ اس کا تیل استعمال ہوتا تھا اخروٹ، تیل بھی نہیں، اخروٹ خود ہی اس کو پیس کر جیسے ہم نے اسے چائے میں ڈالتے ہیں اس طرح اس کو بھی، تو وہ گھی کا کام کرتا تھا باقاعدہ۔ زبردست چکناس ہے، اس میں تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا زبردست، چکناس ہے۔ کیا بات ہے بھائی، وہ اور بھی طاقتور ہوتا تھا ماشاءاللہ۔ آج کل تو سارے ڈلڈا کے بس اس کو، ہاں وہ تو یہ تو بازاروں میں جاتے ہیں، بازار کا چیز گاؤں میں آتے ہیں، ہاں اس میں وہ چیز نہیں رہتی ہے نا، جو خالص ہے وہ خالص ہے۔ یہ چائے ابل رہی ہے بھائی، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کافی معلومات بھی دے رہے ہیں۔ تو ذر محمد بھائی کی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب بھی آپ بمبوریٹ آئیں تو ذر محمد قاضی کے نام سے یہ مشہور ہے یہ بندہ، ان کا فون نمبر بھی میں اسی میں دے دوں گا اسی ویڈیو میں۔ اور ان کا بڑا خوبصورت ہوٹل ہے، بڑا زبردست سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے، پورا کچن آپ کے حوالے ہوگا، کوئی برتن لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سلنڈر لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری سہولتیں آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوں گی۔ اور راشن بھی تقریباً، اچھا آج گرم پانی پیپ میں آئے تو بچہ بڑا خوش ہے، واہ واہ۔ یہاں کا پانی ایسا ہے ان دنوں میں، یہ اکتوبر میں ہم لوگ آئے، اکتوبر ختم ہو رہا ہے تو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں ہے۔ اوہ اچھا، اس چائے میں اس چائے کے لیے نا یعنی اتنی چائے کے لیے چار کپ چائے کے لیے ایک کپ ایک کپ اخروٹ بہت ہے، اخروٹ پسا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت ہی، اور یہ جب ابل جاتا ہے اس کا خود بخود ایک ذائقہ آتا ہے اور اس میں تیل نکلتا ہے، چمکتا ہے وہ شاباش، چائے، واہ واہ، چمکیلا چائے، اس میں باقاعدہ اخروٹ کا آئل آئے گا نا، آئل آ جائے گا، اخروٹ کا ذائقہ آ جائے گا، تم جب چائے پیئے گا ذائقہ اخروٹ کا ہوگا، زبردست اور زبردست، چمکا ہوا چائے ہوگا، کیا چمکتا ہوا بات ہے، چائے، کیا اس بات میں تیل ہے نا، نہ اس کا اپنا آئل نکلے گا نا۔ چائے جو آپ پیئے گا یہ چمکیلا چائے ہوگا۔ تیل فی الحال بچے کو ابھی یہ چائے ابلنے لگی ہے تو اس کو تھوڑا سا ابال دے کے پھر اس کی پتی کو چھانیں گے۔ پتی
साथ भी मिलाते हैं, लेकिन पत्ती के साथ भी वो करते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते जो उसको पीते वक्त अखरोट का वो आते हैं ना, उसके साथ ये पत्ती भी। हाँ, मतलब आपका कहने है कि पत्ती अगर छान ले तो ज्यादा बेस्ट तरीके से बनेगा, अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा, ताकि अखरोट सबूत हाँ, मुंह में आएगा तो खा सकते हैं, पत्ती नहीं आएगा चाय साथ को छान लो, ना। चाय को पत्ती निकाल के हाँ, फिर डाल दो, फ्राई पैन में डाल के फिर अखरोट डालो। करते हैं, पत्ती के साथ तो करते हैं, लेकिन थोड़ा और फिर तुम अखरोट नहीं खाएगा, फिर अखरोट नहीं खाएगा, खाली चाय पिया। मतलब वो आसान तरीका है लेकिन मजेदार नहीं है। नहीं, अगर ये अखरोट डाल दे तो आप चाय पियोगे, आप अखरोट की चक्की नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। देख रहे मीठा सही है, सही है। डाल अच्छा, दो। मीठा थोड़ा कम है इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने चेक किया तो थोड़ा सा मीठा डाल देते हैं ताकि वो उसका टेस्ट बराबर हो जाए। चाहे ज़्यादा है मीठा कम है, वाह, ठीक। जितना भी मीठा हो गया ना, दाखवन की होगा। इतना मीठा में अच्छा लगा। हाँ हाँ, इनका यही होता है, ये अखरोट के साथ चीनी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मीठा होता है। हाँ। नहीं, आप देखना आपको मज़ा भी आएगा। मीठा भी हो गया, लेकिन साथ उसको अखरोट के साथ हो गया हाँ, तो तो आप दूसरे टाइम में तो मीठा पी नहीं सकते। नहीं सकते, इसमें पी सकेगा। इसमें आप पी सकते हैं। अखरोट आ गया ना बीच में। ये नाज़रीन इसको छान रहे हैं अभी, तो छान के पत्ती हटा के इसको दोबारा रखेंगे आग पे, फिर अखरोट डाल के इसको उबाल दिया जाएगा एक बार। जब एक बार उबाल आ जाएगा तो ये आपकी चाय तैयार हो गई। इसमें दूध डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और चीनी का इन्होंने बताया कि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये चाय वाला वो मसला नहीं आएगा कि ज़्यादा मीठा हो गया, इसमें आपको अच्छा लगेगा ज़्यादा प्रयोग। ये अब दोबारा इसको डाल दिया जाएगा इसमें। तो हम पूरा प्रोसेस आपके सामने इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई चीज़ का मसला ना आए, आप आसानी से बना सकें। और मैं समझता हूँ बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो डालेगा तो उसका पत्ती बिल्कुल निकाल दी गई है इसमें से, देखो बिल्कुल क्लियर कर दिया इसको। और अब थोड़ा सा ये उबाल आया है ना, तो अब डाल देंगे इसमें ये अखरोट और उसके साथ इसको थोड़ी देर उबलने दिया जाएगा, फिर ये चाय तैयार हो जाएगी। ये अखरोट का जो है ना कप इसमें गलती कर दिया गया है भाई, ठीक है। ये दूध का काम भी करेगा, चाय को बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद आना, दूध की तरह करेगा ना ये। वाह, चाय बिल्कुल दूध की तरह बनेगा, जैसे दूध वाला चाय नहीं बनते, इसमें दूध का ज़रूरत नहीं है। अभी कलर देखें नाज़रीन, बिल्कुल चाय की तरह हो गया जैसे आम चाय होती है। ये अखरोट ये दूध का काम भी करता है। मतलब तो ऐसे अखरोट थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और होता तो ज़्यादा चाय उसकी तरह आता ना, चाय की तरह। ये नाज़रीन अखरोट की चाय तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें भाई बता रहे हैं कि अखरोट थोड़ा कम है, अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो चाय बिल्कुल चाय जैसा कलर होता। चलो, हम लोगों ने एक ट्राई की है, अभी इंशाल्लाह इसको आजमाएंगे, पियेंगे। और आप भी घर में ज़रूर बनाएं, सेहत के लिए भी अच्छा है और सर्दी में ख़ास करके ख़ास स्पेशल सौगात है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल